اکبر پہ یا علی، یہ کیسا وقت آ گیا سرور پہ یا علی، سرور پہ یا علی۔ دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی، نظروں میں شاہ کی۔ دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی، نظروں میں شاہ کی۔ نیزہ لگا جو سینہ اکبر میں یا علی، اکبر میں یا علی۔ کچھ سوجھتا نہیں مجھے اے میرے نور عین، اے میرے نور عین۔ کچھ سوجھتا نہیں میرے، کچھ سوجھتا نہیں مجھے اے میرے نور عین، اے میرے نور عین۔ بولے حسین لاش اکبر پہ یا علی، اکبر پہ یا علی۔ ارے پانی کہاں سے لائیں جو تربت کو تر کریں، تربت کو تر کریں۔ پانی کہاں سے لائیں جو تربت کو تر کریں، تربت کو تر کریں۔ روتے ہیں شاہ تربت اصغر پہ یا علی، اصغر پہ یا علی۔ ہائے زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر، جلتی زمین پر۔ ارے زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر، جلتی زمین پر۔ خنجر چلا جو گردن سرور پہ یا علی، سرور پہ یا علی۔ ہائے باد حسین کوفے سے بازار شام تک، بازار شام تک۔ باد حسین کوفے سے بازار شام تک، بازار شام تک۔ دروں کے وار عابد لاغر پہ یا علی، لاغر پہ یا علی۔ ارے آئے مدد کو کون اب عباس بھی نہیں، عباس بھی نہیں۔ آئے مدد کو کون اب عباس بھی نہیں، عباس بھی نہیں۔ ہوتا ہے ظلم آپ کی دختر پہ یا علی، دختر پہ یا علی۔ ارے کیا ظلم ہو گئے یہ بتائے فرید کیا، بتائے فرید کیا۔ کیا ظلم ہو گئے یہ بتائے فرید کیا، بتائے فرید کیا۔ رکتی نہیں نظر کسی منظر پہ یا علی، منظر پہ یا علی۔ شہ جا رہے ہیں لاش
اکبر پہ علی، اکبر پہ علی۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے، سجاد سر برہنا بدرد و علم چلے، روتے سروں کو پیٹتے پابند غم چلے، زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے، مرنے سے آپ کے میں ایزا اٹھاتی ہوں، دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں، ہے میرے مسافر کرب و بلا حسین، ہے میرے غریب میرے محل خواہ حسین، ہے تجھے نہ پانی کا خطرہ ملا حسین، ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین، پیاسے گلے پہ خنجرے بیداد چل گیا، ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکال گیا، اے نین والی کی بذات تجھے ملی، اے کربلا خدا کی امانت تجھے ملی، اے خاک میری ماں کی ریاضت تجھے ملی، لے اے زمین شمع امامت تجھے ملی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ وعطرتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین، سیما لا بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، اللہم عجل لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقرآنہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ 1432 ہجری کے اس تیسرے عشرے میں حسینیہ زہرا کی مجالس کا عنوان معرفت ولایت۔ دو گزارشات کر دوں بہت مختصر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ مومنین کرام کی ایک بڑی تعداد کو آج کل میری تقریباً ہر مجلس سے یہ شکایت ہوتی کہ اس میں پرانی باتوں کی تکرار بہت زیادہ ہے، لیکن کم از کم آج تو سارا کا سارا مجمع یہی کہے گا، اور میں اس لیے بھی پرانی باتیں دہراتا ہوں کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ جب
25-30 سال سے اس عزاخانے کی خدمت کر رہا ہوں. ہر سال ایک گزارش پہلے دن کرتا ہوں، مسلسل 10 دن اس کی تکرار ہوتی ہے، پھر بھی لوگ اسے بھول جاتے ہیں. اس سوائے شہادت کی رات کے مجمع جتنا پیچھے بیٹھے وہ میرے حق میں بہتر ہے. اور ہر سال میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے قابل احترام اسٹیج سیکریٹری یا اناؤنسر صاحب وہ اپنے حساب سے بالکل صحیح اعلان کریں گے کہ آگے آئیے، اور میں اپنی بعض جسمانی تکالیف کی وجہ سے یہ گزارش کروں گا کہ پیچھے رہیے. پھر ہر سال لوگ بھول جاتے ہیں، یاد دلانا پڑتا ہے. تو جو 100 مرتبہ بات یاد دلائی جائے اور پھر لوگ بھول گئے ہوں، تو اگر مجلس میں کوئی 4-5 دفعہ کی بات دوبارہ آ جائے تو کم از کم آج کی حد تک اسے نظر انداز کیجیے گا. اور دوسری مختصر گزارش یہ کہ آج کی مجلس اگرچہ آپ حضرات اگر کسی مغربی دنیا میں ہوتے تو آپ کا جواب یہ ہوتا کہ اٹس نن آف آور بزنس. مولانا یہ ہمارا مسئلہ نہیں، آپ جانیں آپ کے مسئلے. ابھی بھی ایک مغربی دنیا کے ایک شہر میں پھر یہ واقعہ پیش آیا ابھی اسی ایام اعظم میں کہ کوئی صاحب بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر لے کے چلے گئے کہ مولانا مجلس کے بعد آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، معلوم ہے ایک پیالی چائے ہو جائے. دیکھیے کتنا ٹھنڈا موسم ہے، میں واقعا بہت تھکا ہوا تھا. گیا، انہوں نے کمرے میں بٹھا کر ڈرائنگ روم میں بیوی سے اتنا کہا ایک چائے کی پیالی بنا دو، یہ تمہارا مہمان ہے، مجھ سے نہیں کہنا. اور اتنے بآواز بلند کہ عرش الہی پہ رہنے والوں نے بھی سن لیا ہوگا. تو اب یہ ماحول، اس میں اگر میں یہ اگلا جملہ کہتا تو مجمع کا یہی جواب ہوتا. اس سے ہمارا کیا تعلق؟ آپ جانے، آپ کے مسئلے جانے، ہم تو ایام اعزا کی مجلس سننے آئے. اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے تو آپ آئے کیوں مجلس پڑھنے؟ لیکن اپنا فریضہ ادا کر دوں کہ آج کی مجلس میں اگر آپ کو کچھ ربط کی بھی کمی لگے، ایام اعزا کے یہ 20 دن دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف پریشانیوں کا سامنا کر کے یہاں پہنچا ہوں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ادھر عاشورہ ختم ہوا اور یورپ میں جہاں پہ میں پہلا عشرہ پڑھ رہا تھا اتنی شدید برفباری ہوئی کہ سارے ایئرپورٹ بند ہو گئے، سڑکیں بند ہو گئیں، فلائٹیں کینسل ہو گئی. مجھے تو اگلی مجلس پڑھنے کے لیے وقت پہ پہنچنا تھا، اور جس پریشانی کے عالم میں برف پر سے پھسلتا ہوا میں وہاں پہنچا اور پھر وہاں سے آپ کے یہاں آنا تھا، تو دھند کی وجہ سے اتنی فلائٹیں ڈیلے ہو رہی اور اتنی مطار یعنی ایئرپورٹ پہ زحمتیں اٹھانا پڑ رہی. جب مجمع زیادہ ہو جاتا تو نہ پانی رہتا ہے، نہ چائے رہتی ہے، نہ وضو خانے رہتے ہیں، نہ مسجد میں جگہ ہوتی ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز. تو آج جس انداز کی بھی میں مجلس پڑھوں اسے برداشت کر دیجیے گا. حسینیہ زہرا کی مومنین تو 30 سال سے میری ان مجلسوں کو بھی برداشت کرتے آ رہے ہیں جو اس سال ہمارا عنوان دوبارہ بن گئی 30 سال بعد. عذاب قبر، عذاب آخرت، سانپ، اشدہے، بچھو، کوڑے، جو بہت سالوں سے لوگوں کو میری مجلس میں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ابھی نہیں، ایک آدھ دن کے بعد چاہے شب جمعہ ہم اس عنوان پہ پہنچے. معرفت ولایت. قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کی میں نے تلاوت کی کہ ادھر میں نے آیت شروع کی تھی اور مجھ سے پہلے مجمع نے اس آیت کو مکمل کر لیا. بچے بچے کو یہ آیت یاد ہے. ہمارا عقیدہ یہی آیت ہے. ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسی آیت پر. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کو ہم نے کتنا سمجھا. یہ عنوان معرفت، اس کی ضرورت ہی اس وقت پیش آتی کہ جب کسی بہت ہی واضح چیز کے بارے میں بھی لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوں. اللہ کی معرفت کرانا پڑتی ہے.
اللہ سے زیادہ اس کائنات کی واضح حقیقت کوئی نہیں. ذرے ذرے میں اللہ کا ظہور ہو رہا، لیکن معرفت خدا کرنا پڑے گی، ورنہ کوئی اللہ کو دولہا بنا دے گا، کوئی اللہ کو دلہن بنا دے گا، کوئی اللہ کا پیر پیدا کر دے گا، کوئی اللہ کا جسم بھاری کر دے گا، کوئی اللہ کے ساتھ ریس لگائے گا اور معلوم نہیں کیا کیا. کم سے کم اتنا تو کہے گا. مجھے اصول کافی کے پہلے یا دوسرے صفحے کی روایت کہ جب فرشتوں کو ایک عبادت کرنے والے کی عبادت کا ثواب بہت کم لگا، وہ اتنی عبادت کر رہا، لیکن آسمان پر اس مومن کا جو کھاتا کھلا ہوا، وہاں پہ جو اس کے ثواب لکھا جا رہا، وہ اتنا کم کہ اتنا کم. یہ دو چیزوں میں فرشتوں کو میچنگ نظر نہیں آ رہی. اے اللہ، اتنی نماز پڑھنے والا، اتنے ذکر خدا کرنے والا، اتنا روزہ رکھنے والا، اتنے سجدے کرنے والا، اور نامہ اعمال میں اتنا مختصر ثواب. تو جو آپ نے یہ حدیث تو بہت پڑھی جاتی، جو آپ نے امام کا جواب سنا کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں عمل کی کثرت کو دیکھ کے ثواب نہیں دیتا ہوں، عمل کرنے والے کی عقل کو دیکھ کے ثواب دیتا ہوں. جا کے دیکھو تو صحیح کہ اس کی عقل کتنی ہے. فرشتہ آیا انسانی شکل میں، اس کے ساتھ رہنے لگا. ایک دن دیکھا کہ وہ عابد فرشتے سے کہتا کہ ویسے تو ہمارا اللہ بہت اچھا ہے، لیکن کاش اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ گدھا پیدا کر سکتا. ہم اور آپ ہوتے تو کہتے کہ اس سے بڑا گدھا کیا چاہیے، لیکن خیر فرشتے تو اس طرح سے جوک نہیں کرتے. حیران ہو کر کہا کہ اللہ گدھا طاقت پیدا کرتا، کیا مطلب اس جملے کا؟ کہا دیکھو اس علاقے میں کتنی گھاس ہے جو سب ضائع ہو رہی، اگر ہمارے اللہ میں اتنی طاقت ہوتی کہ ایک گدھا پیدا کر دیتا جو صبح سے شام تک یہ گھاس کھاتا رہتا، تو یہ گھاس کا ایک استعمال بھی آ جاتا. فرشتے نے کہا بس میں جا رہا ہوں. مجھے پتا چل گیا کہ تیری ساری رات کی عبادتیں اور سارے دن کے سجدے کا ثواب اتنا کم کیوں؟ معرفت خدا کی ضرورت اس لیے پڑتی کہ ذرے میں اللہ ہے، مگر آدمی اس انداز سے اللہ کو سمجھتا. معرفت قرآن جیسا کلام جو کافروں کو اس طرح ہلا گیا کہ ما ھذا کلام البشر، لیکن قرآن کی معرفت. اب یہ نیزوں میں قرآن کی بات تو نہیں کر رہا ہوں. ایک صاحب نے دوسرے صاحب کو قرآن دیا اور کہا کہ ذرا اس کی کاپی کر کے لے آئیے. پرانا زمانہ ہے، آج کل کے بچے یہ مثالیں نہیں سمجھیں گے. جب ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھیں، پرنٹنگ کا تو سوال ہی نہیں تھا. علماء اعلام کو ذرا سی بات پہ برا بھلا کہنے والے، آج حدیث کی کتاب جس طرح ایک بچے کے ہاتھ میں ہے اور ایک گھر میں ہے، اس وقت قرآن بھی ممکن نہ تھا ہر گھر میں ہونا. پورا قرآن ہاتھ سے لکھیے تب آپ کے گھر میں یہ قرآن آئے گا. یہاں تو آج 4 لائنوں کا کوئی عمل بتائیے کہ لکھ کر اس کو، مثلاً بیٹیوں کی شادی، اس کا عمل یہی تو ہے نا کہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر یہ آیت رکھنا ہوتی. مولانا فوٹو کاپی سے کام نہیں چلے گا، مولانا اسکین کاپی سے کام نہیں چلے گا. آج کی دنیا کیسے سمجھے کہ پہلے ایک قرآن اگر اپنے گھر میں آپ کو رکھنا. آج اتنے قرآن ہیں کہ پڑھے بوسیدہ ہو رہے، پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس، اور جن کے پاس ہے وہ پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا. جو مولانا کی مجلس میں آتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، سن لیا تو پھنس جاؤ گے. تو خیر پہلے قرآن تو بہت دور کی بات. ایک سورہ واقعہ اگر آپ کو روزی کے لیے روزانہ پڑھنا تو اسے اپنے ہاتھ سے لکھنا پڑے گا، زیر زبر پیش لگا کر. آج کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں. یہ عجیب بات، سائنس جتنی آسانیاں ہم کو دیتی جا رہی، وہ ہم ساری کی ساری خدا کی مخالفت میں استعمال کر رہے ہیں. یہ انٹرنیٹ، یہ کمپیوٹر، یہ موبائل، یہ فیس بک، یہ SMS، یہ MMS، سارے ذریعے گناہ کے بنے، مگر یہ معرفت ولایت کا اگلا حصہ.
تو کہا کہ قرآن، مجھے قرآن چاہیے. آج کی طرح تو ہے نہیں کہ بازار میں گئے، درہم دیے، دینار دیے، روپیے دیے، ڈالر دیا اور قرآن لے کے آ گئے. پورا قرآن ہاتھ سے لکھنا. تو آپ لکھ سکتے ہیں، میں آپ کو اجرت دوں گا، قرآن لے کے آئیے. وہ قرآن لے کے لائے. اب ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن میں ایک بڑا خطرہ، یہ جو ہمارے یہاں مراجی اور مجتہدین کے فتووں میں کبھی اختلاف ہو گیا. اعتراض کرنا آسان ہے کہ کیوں ہوا، جواب بھی تو سنا کریں، وقت بھی تو اس کے لیے نکالیں. جواب دیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا بہت لمبی بات ہو گئی اور بڑی خشک بات ہو گئی، ہمارا تو دماغ خراب ہو رہا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن تک جب ہاتھ سے لکھا جاتا تھا غلطیوں کے امکانات بہت زیادہ تھے. صفحے کے صفحے غائب ہو جاتے تھے. الفاظ لکھتے لکھتے تھک گیا آدمی، بھولے سے کچھ اور لکھ گیا. آج میرے پاس کئی ایسی ای میل آتی، معلوم ہوا کہ اتنا ایکسپرٹ آدمی ٹائپنگ ایرر ہو گیا. اب میں سمجھ گیا کہ کیا بات، لیکن کبھی سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. ایسے ایسے الٹے پیغام مثلا آیا کہ اتنے بجے کی فلائٹ سے آ جائیے، ٹائم غلط لکھا انہوں نے. میں ایئرپورٹ گیا، پتہ چلا فلائٹ تو 2 گھنٹے پہلے اڑ چکی. ارے مولانا وہ ٹائپنگ میں غلطی ہو گئی تھی، ورنہ ہمارے پاس صحیح ٹائم تھا. آپ کی ٹائپنگ کی غلطی نے ہمیں کتنے بڑے پرابلم میں ڈال دیا. یہ تو بات ہے آج کے اس مائکروسافٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ غلطی کر جاتے ہیں. تو پورا قرآن ہاتھ سے لکھا جا رہا، اور قرآن تو پھر بھی لوگوں کو یاد ہوتا. ابھی میں نے آیت پڑھی، اگر میں غلط بھی پڑھتا تو آپ صحیح کر لیتے کیونکہ آپ کو یاد تھی، مجھ سے پہلے آپ پڑھ رہے تھے. حدیث کی کتابیں، دعاؤں کی کتابیں، اعمال کی کتابیں، فتووں کی کتابیں، ذرا بھی ایک نقطہ ادھر سے ادھر ہو گیا، یہ وہ خرابیاں ہیں جس سے گزار کر مراجی اور مجتہدین نے ہمیں ہدایت کی منزل پہ اتارا ہے. یہ ساری زحمتیں خود برداشت کی ہیں. 1-2 مثالیں بھی دوں گا کیونکہ آج کا ماحول مرجعیت دشمنی کا ماحول، اجتہاد دشمنی کا ماحول. ہمارے تحفظ کا جو سب سے بڑا ذریعہ، ایک جملہ جو آگے کی مجالس کا عنوان ہے، اور جو لوگ ذرا بھی معرفت ولایت کے عنوان پہ غور کر رہے ہیں بیٹھ کر، وہ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ مولانا آخر میں کہاں پر ہمیں لے جائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ اس ولایت نے ہماری حفاظت کے لیے اپنی غیبت میں انہی علماء اور مجتہدین اور انہی مراجع کو چھوڑا ہوا. اور جب انہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے، وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا. لیکن سمجھدار آدمی، اللہ کے رسول نے جو جملہ استعمال کیا، علماء حصون الاسلام، عالم اسلام کی 4 دیواری کا نام ہے. 4 دیواری کا کام ہوتا ہے شہر میں رہنے والوں کو اپنے دامن میں سپیٹ کے باہر کے حملوں سے بچاتی ہے. اور جسے شہر والوں پہ حملہ کرنا ہے وہ شہر والوں پہ حملہ نہیں کرے گا، پہلا حملہ اس دیوار پہ کرے گا. اسے توڑو تو شہر میں داخل ہونے کا موقع ملے گا. شہر والوں کی کیا طاقت کہ ہمارے سامنے ٹھہر سکے. تو آج جو مسلسل جنہیں اللہ کے رسول نے اسلام کی 4 دیواری، اسلام کی فصیل، اسلام کا قلعہ قرار دیا، آج مسلسل اس پہ گوداباری ہو رہی ہے. مگر عجیب بات، اس سے زیادہ حماقت والے کون سے شہر کے رہنے والے ہوں گے کہ دشمن دیوار پہ باہر سے حملہ کر رہا، اور بجائے اس کے کہ یہ دیوار مضبوط کریں، یہ دیوار پہ اندر سے حملہ کر رہے. ادھر بھی دیوار توڑی جا رہی، ادھر بھی دیوار توڑی جا رہی. نتیجے میں قوم پھر بھٹکنے لگتی ہے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہر مسئلے میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف. پہلے تو چلے عقیدوں کے اختلاف ہوتے تھے، یہ مقصر ہے وہ غالی، اب تو اس کے اختلاف ہو گئے. یہ جمعراتی ہے اور وہ جمعہ والا ہے، عید عاشورہ، اور اتنے بڑے اختلاف کہ گویا ایک فرقے بنا لیے. لیکن یہ بہت سینسیٹیو ٹاپک اور اہم بھی ہے. ایک دن میں اور پہلی مجلس میں نہیں آئے گا، یہ ولایت کے تسلسل کا اختتام اس پر ہوگا. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مرجعیت پہ ہونے والے اعتراضات سمجھدار آدمی تو بھانپ لیتا ہے کہ یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے یہ کسی خلوص کے ساتھ نہیں کیا جا رہا، یا جہالت کی وجہ سے کیا جا رہا، یا دشمنی کی وجہ سے کیا جا رہا. مگر ایک نقطے پہ سمجھدار آدمی بھی کنفیوز ہو جاتا، اور وہ یہ کہ واقعاً
باقی ساری باتیں تو ہم نے مان لی، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ قرآن ایک، حدیث ایک، دین ایک، شریعت ایک، امام ایک، فتوے دو کیوں؟ اس کا جواب ہے، اور بہت لمبا جواب ہے، لوگ سنتے نہیں۔ اعتراض بہت چھوٹا سا ہے، جواب بہت بڑا ہے، چنانچہ سننے کو تیار نہیں ہوتے، شک اپنی جگہ رہتا۔ ان میں سے ایک جواب یہ، آج پرنٹنگ پریس کے بعد جتنی سہولتیں اور آسانی آپ کو مل گئی، 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے کے زمانے کو سوچیں، کتاب صرف ہاتھ سے لکھی جاتی ہے۔ میں ایک بار لے جا کر آپ کو لائبریری میں کھڑا کر دوں اور کہوں کہ دیکھیے یہ صرف ایک کتاب ہے ہماری بہار الانوار، 110 جلدوں پہ مشتمل کتاب۔ پہلے اگر کسی عالم کو یہ کتاب پڑھنا ہوتی تھی تو پوری کتاب پہلے اپنے قلم سے لکھے اور اس کے بعد کتاب پڑھے اور ریسرچ کرے۔ آج آپ نے تھوڑا پیسہ خرچ کیا اور منگوا لی کتب خانے سے، تو آپ سمجھے کہ پہلے علماء کے پاس بھی یہ سہولتیں تھی، اور پھر کتاب پوری قلم سے لکھے تب بھی۔ یہ کیا کہاں سے کنفرم کہ جہاں سے میں کاپی کر رہا ہوں اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ 110 جلدیں، 110، خالی آپ دیکھیں گے تو گھبرا جائیں گے، اتنی بڑی کتاب، اور ایک کتاب ہے وہ حدیث کی۔ ایسی تو پتہ نہیں ہمارے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ فلاں جگہ سے آرڈر دے کے منگوایا، پتا چلا کہ فلاں کتاب سینکڑوں میل دور ایک ایسے کتب خانے میں ہے جہاں جانے اور آنے میں اس عالم کے 2 سال گزر جائیں گے۔ اور گئے محمد ابن یعقوب کلینی نے 20 سال میں کافی کس طرح جمع کی؟ یہ وہ ہمارے علماء کی قربانیاں اور زحمتیں ہیں، جسے ہم اس طرح سے اڑا دیتے ہیں جیسے مچھر کو بھگا رہے۔ کیوں؟ خالی دشمنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمیں معلوم نہیں کہ پہلے زمانے کے حالات کیا تھے، چنانچہ قرآن دیا، کہا کہ ہمیں گھر میں قرآن رکھنا ہے۔ قرآن، ایک قرآن جو آج ہر گھر میں ہوتا اور بڑے آرام سے ہوتا، وہ نہیں ہوتا تھا، ہاتھ سے لکھوانا پڑتا، اور پھر بھی دل میں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا، لکھنے والے نے صحیح لکھا، کہیں غلطی تو نہیں کر دی۔ انتہائی مخلص، سمجھدار، توجہ دے کے لکھنے والا بھی، ایک آدھ جگہ تو غلطی ہو جاتی ہے۔ جب یہ قرآن لکھ کے آئے تو احتیاطاً ری کنفرم کرایا کہ بھائی تم نے قرآن، مجلسوں میں ہوتا ہے لوگ بیچ میں آتے رہتے ہیں، ان کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں، مگر یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، یہ تو ایک لطیفہ ہے۔ البتہ اس کی مدد سے جو جملہ میں بنا رہا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی عنوان کی معرفت کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرآن کاپی کروائی، نہ چھپ سکتا ہے، نہ اس کی کاپیاں ہر جگہ اویلیبل، بڑی زحمت، بڑی محنت، پیسے دیے، اجرت دی، آ گئے، کہا دیکھیے قرآن ہے نا، پوری توجہ اور احتیاط سے لکھا، کہا کہ ہاں مجھے بھی معلوم ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ غالب کا زمانہ نہیں تھا، میر مہدی کا اکثر ایک جملہ دہراتا ہوں، جب کسی نے غالب کا شعر پڑھا تو ان کے شاگرد ناراض ہو گئے، غصے کے عالم میں جوتا لے کے اس کو مارنے دوڑے۔ غالب کا شعر غلط پڑھ دیا، یہ قرآن حدیث نہیں ہے کہ جیسا دل چاہا ٹھوک دیا، یہ غالب کا شعر ہے، غالب کا شعر، ایک لفظ کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ذرا ابھی 3 دن پہلے لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا، اس ایک لفظ میں نے اکبر الہ آبادی کے شعر میں غلط پڑھ دیا۔ اوہو، ادبی دنیا کے لوگ ایسے ننگی چھریاں لے کے مجھے ذبح کرنے آ گئے۔ میں نے کہا اسی مجلس میں غلطی سے ایک آیت بھی میں نے غلط پڑھی تھی۔ کہا نہیں مولانا وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ شعر بہت اہم ہے۔ وہ کوئی بات نہیں، وہ اکبر کا ایک شعر ہے نا، اس میں لفظ سلطان کے بدلے میں انگریز رکھ گیا۔ اکبر ڈرے نہیں کسی سلطان کی فوج سے، مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوج سے، اور نوج بھی ایسی جس میں ناک پہ انگلی رکھ کے کہا جائے۔ تو میں نے غلطی سے کہہ دیا کہ اکبر ڈرے نہیں انگریز کی فوج سے، شہید ہو گئے بیوی کی نوج سے۔ اس مجمع میں کتنے ہی ایسے شہیدان راہ خدا، مجھے شہیدان بیوی نظر آ رہے ہیں۔ معرفت ولایت میں بات آئے گی، یہ بات بھی آئے گی۔ ہمارے گھروں میں جو آج ولایت کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، یہ ہماری ماں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں اور ہمارے گھر کی خواتین کی محنتوں کا نتیجہ۔ آئیے اپنی جگہ، لیکن میں مزاج کی بات کر رہا ہوں۔
اردو غلط پڑھ جاؤ تو لوگ فوراً پکڑ لیتے ہیں، شعر میں غلطی کر جاؤ تو لوگ فوراً اعتراض کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھیے قرآن، صاحب نے کہا ہاں ہاں مجھے پتا ہے یہ قرآن، بڑی احتیاط سے میں نے اس کو لکھا، کہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن ہاں ایک مسٹیک پورے قرآن میں مجھے نظر آئی، تو میں نے اسے خود ہی کریکٹ کر دیا۔ وہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا، ایک غلطی اس میں نظر آئی تھی، میں نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ اب یہ چونکہ قرآن میں تمہیں غلطی نظر آئی، جہاں ابو جہل و ابو لہب، ولید اور عتبہ، کفار مکہ اور مشرک عرب سر جھکا کے کھڑے ہو گئے کہ اسلام کی ہر چیز میں خرابی نکال سکتے ہیں، قرآن ما ھذا کلام البشر، اور تم آج کہہ رہے ہاں دیکھیے اتنی نیک کتاب۔ اب میں اس وقت کھل کے نہیں کہنا چاہتا، بعض مسلمان ہمارے مذہب کے فروع دین میں سے ایک فرق کے بارے میں یہی اعتراض کرتے ہیں، لیکن نہ مجھے کہنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، سارا صاحب ایمان مجمع کہا کہ ایک غلطی، قرآن اللہ کی کتاب، اتنی پاکیزہ کتاب، جبرائیل لے کے آئے، آسمان سے اتاری گئی، رسول خدا پہ اتاری گئی، توبہ توبہ، اس میں تو جگہ جگہ لفظ شیطان آیا، کتنا برا لفظ ہے شیطان، اتنی پاک اور پاکیزہ کتاب میں اتنا برا لفظ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ غلطی ہے، اس کو میں نے ٹھیک کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اتنا اچھا مذہب اور آپ کسی کو برا کہہ رہے ہیں، نہیں نہیں، زبان بند کیجئے، ہم بہت اچھے ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے، برے کو بھی برا نہیں کہیں گے، وہ یہی مزاج۔ کہا کہ بس ایک غلطی نظر آئی، میں نے ٹھیک کر دیا۔ تو کیا ٹھیک کیا؟ کہا جہاں جہاں قرآن میں شیطان کا لفظ آیا تھا، میں نے اپنے اور آپ کے باپ کا نام وہاں پہ ڈال دیا ہے کہ یہ معرفت قرآن۔ کیا سمجھا یہ قرآن کو اور کیا سمجھا وہ مسلمان اسلام کو؟ جہاں اسلام اچھے کی تعریف کا نام ہے، وہاں اسلام برے کی برائی کا بھی نام۔ معرفت قرآن کی ضرورت پڑی، معرفت امام۔ یہ دیکھیے کہ ہماری مجالس کے بہت مشہور عنوان ہے معرفت خدا، خدا کو معرفت کی ضرورت، اس سے زیادہ واضح کوئی چیز نہیں ہے، مگر جب گدھا ڈھونڈنے والا عابد ہو تو ضرورت پڑتی۔ معرفت قرآن، قرآن جیسی کتاب کو معرفت کی ضرورت، جس کے آگے غیر مسلموں نے سجدہ کیا، لیکن جب شیطان کی جگہ آپ کے باپ کا نام لکھنے والا پیدا ہو جائے تو معرفت قرآن کی ضرورت، معرفت امام۔ یہ عنوان بھی ہمارے یہاں بہت اہم عنوان۔ جو لوگ بعد میں آئے انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح میں نے ایک اور عنوان لیا ہے، لیکن ابھی نہیں، معرفت امام۔ یہاں بھی ہماری قوم میں بڑے تماشے ہو رہے ہیں، آج نہیں پہلے، لیکن اس سے ملتے جلتے تماشے اب نظر آ سکتے ہیں۔ مولا کو امام بھی مان رہے، مگر کیا علی کی معرفت کی ہے؟ لوگ آ کے مشورے بھی دے رہے، مولا ایسا کرے تو آپ کا نظام صحیح چلے گا، مولا ویسا کرے تو آپ کا نظام صحیح چلے گا۔ معرفت امام کی ضرورت پڑے گی جب کوئی آ کے مثلاً یہ کہے یا علی میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا اور آپ کو امام ماننے والا ہوں، مومن نہیں ہے۔ معرفت امام میں وہ لوگ بھی آ گئے جو علی کو علی کی زندگی کے آخری مرحلے میں اپنا امام مانتے تھے، آ گئے اور کہا کہ مولا ایک چیز سے میرا دل بہت ڈرتا اور وہ یہ کہ میں آپ کو امام مانتا ہوں، اگر نعوذ باللہ کبھی آپ کی کہیں توہین ہو گئی جس سے آپ کو بڑی محبت ہو، جس سے آپ کے دل کا لگاؤ ہو، اور کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ آپ کو لگے کہ اب لوگ اس کی توہین کرنے والے، تو دل دھک دھک کرنے لگتا۔ میں اس کی مثالیں دینا چاہتا ہوں، حالات کی وجہ سے نہیں دے رہا، مگر علی کی بات، مولا اتنے دشمن آپ کے پیچھے پڑے اور انہیں کوئی خرابی نہیں مل پائی، لیکن ڈرتا ہوں کہ آپ کا ایک عمل ایسا ہے کہ دشمنوں کو موقع مل سکتا۔ مولا مسکرائے، کیا عمل؟ کہا کہ مولا جب بھی کوئی آپ سے مسئلہ پوچھنے آتا، دنیا کے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھے، بھئی کچھ لوگ ہیں نماز کے مسئلے ان کو بہت یاد ہے، ایکسپرٹ ہے اس کے اندر، فوراً جواب دے دیں۔ کچھ لوگ ہیں مثلا ان کو
تاریخ بہت اچھی طرح یاد ہے، ماہر ہے تاریخ کے، تاریخ کی کوئی بات کہیے فوراً کھٹ سے جواب دے دے۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں آسمان کے بارے میں بہت معلوم ہے، چاند کیا ہے اور مریخ کیا ہے اور زہرہ کیا ہے اور مشتری کیا ہے، فوراً جواب دے دے۔ آپ کا تو طریقہ یہ ہے مولا، دنیا کا کوئی آدمی دنیا کا کوئی مسئلہ لے کر آئے، قرآن ہو کہ حدیث، فقہ ہو کہ سیرت، تاریخ ہو کہ مستقبل، زمین ہو کہ آسمان، ابھی اس کا سوال پورا نہیں ہوتا اور آپ جواب دے دیتے ہیں۔ مولا میرا دل ڈرتا کہ ایسا نہ ہو کبھی جلدی کی وجہ سے آپ کی زبان سے کوئی غلط جواب نکل آئے۔ اب دنیا تو ویسے ہی علی کے پیچھے پڑی ہے، ان میں کوئی خرابی عیب نکالو، اور اگر واقعاً غلطی ہو جائے کتنا آپ کا مذاق اڑے گا، کتنا آپ کی توہین کریں گے۔ مولا آپ کو پرواہ نہ ہو، ہمیں پرواہ، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ ہماری طرح کا مومن نہیں ہے، یہ واضح کرنا پڑ رہا۔ مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں تو یہ بہت برا لگے گا۔ مولا مسکرائے، بڑا عجیب چاہنے والا ملا، اب اس سے کیا کہیں؟ مسکرائے، کہا اچھا پھر یہ بتا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا مولا آپ جواب بے شک ہر چیز پہ دیجئے، آپ کا علم کوئی آپ کے برابر ہے ہی نہیں، لیکن ٹھہر جایا کرے، سوچ لیا کرے، دماغ میں اپنے جواب کو دہرا لیا کریں، اس کے بعد بتایا کریں۔ سوال کرنے والا کہیں بھاگا تو جا نہیں رہا، ابھی جواب نہ دیا 2 منٹ بعد جواب دے دیا، لیکن مولا اگر آپ تھوڑا ٹھہر کر سوچ کر غور کر کے جواب دیں گے تو جواب میں غلطی نہیں ہوگی۔ مولا نے کہا اچھا میں تیرے مشورے کا جواب تو بعد میں دیتا ہوں، یہ بتا دے تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ مولا کا جملہ پورا نہ ہوا، کہتا ہے 10۔ مولا نے کہا سوچا بھی نہیں، رکا بھی نہیں، جواب کو دہرایا بھی نہیں، بے شک تجھے جواب معلوم ہوگا لیکن ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے۔ مسکرا کے کہتا ہے یا امیر المومنین، ایسی چیز میں غلطی کا امکان کہاں جو 24 گھنٹے میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے؟ کہا اسی طرح ساری کائنات ہر وقت علی کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، وہاں غلطی کا امکان کہاں؟ دشمن نہیں ہے، ٹھیک ہے ان معنوں میں مولا کا شیعہ نہیں ہے، لیکن دشمن نہیں ہے مولا کا۔ اپنے خیال میں نعوذ باللہ مولا کی عزت اور احترام بچانے کے لیے مشورہ دے رہا۔ جب ایسے چاہنے والے پیدا ہو جائیں تو کیا معرفت امام کے عنوان کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ پڑے گی۔ آئیے تو بات ہوئی بھول بنے گی۔ اب آئیے بڑے سنجیدہ مشورے بھی دیے گئے، کیا بات پڑھی جائے کیا نہ پڑھی جائے، بہت سوچ کے مجھے آگے بڑھنا، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو مجمع میرے سامنے ماں کے پیٹ سے یہ مجلسیں سنتے آ رہے ہیں، اشاروں والی بات بھی یہ سمجھ جائیں گے میرا پیغام کیا۔ یہ تو بڑی بھول پنے کی بات ہے، بڑے سنجیدہ مشورے بھی دیے گئے۔ مولا جس طرح آپ حکومت چلا رہے ہیں، حکومت اس طرح چلتی نہیں، ذرا سا کمپرومائز کرنا ہوتا، حالات کے ساتھ چلنا پڑتا، کہیں کہیں یہ میں بہت دیانتدار حکومت کی بات کر رہا ہوں، کہیں کہیں کرپشن کو نظر انداز کرنا پڑتا، کہیں کہیں پتا ہے کہ فلاں آدمی غلطی کر رہا ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے اس کو چھیڑنے کا، تھوڑا ٹھہر جائیے پھر اس کو چھیڑیے گا۔ آپ نے تو آتے ہی ایک طرح سے تقوی اور طہارت کی وہ تلوار اٹھائی کہ ہر کرپشن کرنے والے کی گردن اڑائی جا رہی ہے، وہ گورنر ہے تو ہوا کرے، کرپٹ ہے تو اسے ہٹایا جائے گا، اس کو بیت المال سے حق سے زیادہ مل گیا ہے، اس کے گھر سے پیسہ چھین کے لایا جائے گا۔ اور جب لوگوں نے کہا مولا ٹھہر جائیے، کہا اگر کسی نے شادی کی ہے اور یہ پیسہ بیوی کے مہر میں بھی دے دیا ہے تو میں وہ مہر والا پیسہ بھی واپس لے کے آؤں گا۔ مولا یہ طریقہ نہیں ہوتا، لیکن مولا کا طریقہ یہ کہ اپنے سگے بھائی کو نظر انداز نہیں کر رہے۔ اس معاملے میں واقعہ اتنا مشہور ہے کہ اگرچہ میں نے مجلس کے شروع میں اعلان کیا تھا کہ آج کی مجلس خاص طور پر صرف پرانے واقعات کی تکرار کا نام، پھر بھی یہ واقعہ پڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا ہوں۔ اشارہ تو کرنا، سگے بھائی نے، بڑے بھائی نے، بیمار بھائی نے، کثیر الاولاد بھائی نے، یعنی اگر یہ علی کا بھائی نہ ہوتا تو باقی ساری چیزیں اس میں ایسی تھیں جس کے نتیجے میں اسے ہر حکومت سے کوئی نہ کوئی مدد مل جاتی۔ 80 سال کا بوڑھا
بوڑھا آدمی جوان کے مقابلے میں زیادہ پیسے لے جا سکتا، بیمار ہے، جسے آج کل انگریزی میں کہیں گے پارشلی بلائنڈ، رات کے وقت نظر نہیں آتا، اندھے، کثیر اولاد، اتنی اولادیں پالنا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ علی کے نظام حکومت کی پیروی کرتے ہوئے آج جن کافر ملکوں نے وہی نظام اپنے یہاں اختیار کیا تو وہاں اس انداز سے ایک ایک بچے کا حق محفوظ ہے کہ بہت سے ہمارے مومنین ایسے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں اور سنجیدہ جواب ہے، اسے مذاق نہیں سمجھیے گا۔ بعض اوقات مجمع کو بتانا پڑتا کہ دیکھیں یہ سنجیدہ نہیں تھا، یہ لطیفہ تھا، اب تو ہنس دیجئے، اور بعض اوقات مجمع سے کہنا پڑتا ہے یہ لطیفہ نہیں، یہ سنجیدہ بات ہے، اب تو رو دیجئے۔ تو یہ سنجیدہ بات ہے، علی کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کی جن حکومتوں نے اپنے یہاں وہ نظام بنایا اس میں حقدار کو حق ملے گا، وہاں پیدا ہونے والے بچے کا بھی اتنا خیال کیا جاتا کہ ہم اکثر مومنین کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی آپ یہاں آئے ہیں آج کل، آپ کر کیا رہے ہیں؟ کہا مولانا بچے پیدا کر رہے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے بڑا مذاق والا جواب لگا ہے نا، ہم بھی یہی سمجھے، ہم نے کہا نہیں مذاق کی بات چھوڑی، گا مذاق نہیں، 2 بچے ہوں گے تو حکومت اتنے پیسے دے گی، اور 4 ہو جائیں گے تو پیسے ڈبل نہیں ہوں گے، چبل نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ جائیں گے، اور 8 ہو جائیں گے تو بگ فیملی سپلیمنٹ، ایک الگ سے ہمیں خاص ایک مدد ملے گی کہ ان کا خاندان بہت بڑا۔ یہ سنجیدہ بات جس کے نتیجے میں بہت سارے مسلمان ایسے ملکوں میں بیٹھ کر گھر کے اسلام کے خلاف جا رہے ہیں مگر بچے پیدا کر رہے ہیں۔ عقیل اگر علی کے بھائی نہ ہوتے تو بیماری کی بنا پہ شاید اور کوئی حکومت ہوتی، حق زیادہ لے کے جاتے، اولاد زیادہ ہے اور زیادہ پیسے لے کے جاتے، بوڑھے ہیں اور 80 سال، مگر علی کے بھائی بھی ہیں۔ چنانچہ جب آ کے علی سے صرف اتنا کہا تھا، اور خالی خود نہیں کہا تھا، بعد میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو لا کے علی کے گھر میں بٹھا دیا، علی میں کچھ کہنے نہیں آیا ہوں، تمہارے بھتیجے کچھ کہنے آئے، تمہاری بھتیجیاں کچھ کہنے آئی، وہ سارے طریقے اختیار کی جس سے کسی بھی آدمی کا دل نرم پڑ جاتا، اور مولا صرف ایک جملہ کہتے رہے، یا عقیل آپ مجھ سے مطالبہ، اچھا مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ اگر ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں ہمارا بھائی اتنے بڑے عہدے پر ہے، ہمارا مطالبہ کیا ہوگا؟ 2 کھجوریں دو؟ ارے نہیں، یہ آدھا شہر ہمارے نام الاٹ کر دو۔ کسی حکمران کو کراچی میں جیسے کہنا پڑا وہ قائد اعظم کا مزار چھوڑ دینا، تو اب ہمارا تو مطالبہ یہ ہوتا ہے جب ہمارا کوئی آدمی آ جائے۔ عقیل صرف 1 سا 3 کلو گندم مانگنے گئے تھے، اور مولا نے کہا عقیل آپ وہ مطالبہ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں آپ بھی آگ میں جلیں گے اور علی کو بھی ایک بڑے امتحان میں ڈالیں گے۔ علی کا لفظ یہ نہیں ہے، علی کا لفظ ایسا ہے کہ علی والوں کے سامنے پڑھنے کی مجھ میں ہمت نہیں، جبکہ مجھے پتا ہے کہ نہج البلاغہ کا خطبہ، ایک نہج البلاغہ ہی ایسی کتاب ہے جس کے خطبات بڑے آرام سے پڑھے جا سکتے، لیکن یہ جملہ نہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ آپ خود بھی اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہے ہیں اور میرے لیے بھی ایسا مسئلہ پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ اب ایسے ماحول میں جہاں سگے بھائی کے لیے اتنے سخت ہیں اور وہاں آ کے لوگ کہیں کہ مولا اس طرح تو حکومت نہیں چلتی، مرجعیت شاید چل جائے، پیری مریدی شاید چل جائے، جھوٹی عزت شاید بچ جائے، حکومتوں کے لیے تو کمپرومائز، کہیں کرپشن کو نظر انداز۔ اب ضرورت ہے کہ نہیں کہ اس کو بتایا جائے معرفت امام، اسے بھی بتایا جائے جو علی کو آ کے مشورہ دے کہ جواب فوراً نہ دیجئے، اور اسے بھی آ کے بتایا جائے یہ پہلا امام۔ اچھا ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ، بھائی اگر ہمارے مراجع فلاں کام کر لیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا، اگر ہمارے مراجع ایک میٹنگ کر کے چاند کے بارے میں یہ کہہ دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ یہ وہی اسٹائل اور انداز جو امام کے زمانے کے بعد بھولے بھالے مومنین کا تھا، لیکن یہ جملہ آپ کے لیے بڑا سخت ہو گیا ہوگا۔ 9ویں 8ویں مجلس کا انتظار کرے جہاں پر ولایت کے حوالے سے ہی بتایا جائے گا کہ آج کیا ہمارے لیے انتظام کیا ہے ولی نے، مگر ہمارے پاس یہ جملے میں بہت جلدی جلدی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جملے تو آتے ہی رہتے ہیں، آج کل تو بہت بڑھ گئے ہیں نا۔ ہمارے پاس زمانے کے امام کا ایک ایسا عقیدہ جس کے بارے میں
خالی یہ جملہ نہیں آیا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو، یہ بھی آیا ہے اگر معرفت حاصل نہ کی تو دو روایتیں الفاظ کی وجہ سے ایک مشہور ہو گئی اور اپنے الفاظ کی وجہ سے دوسری کو ہم لوگ خود ہی کم پڑھتے ہیں. آج پڑھ دوں من ماتا ولم یعرف امام زمانے. کیا روایت ہے؟ ماتا میتت الجاہلیہ ایک روایت. دوسری ہے ماتا میتت الحمار، بغیر معرفت امام کے مرے، یا جاہلیت کی موت مرو گے یا گدھے کی موت مرو گے. یہ کیوں ضرورت پڑتی ہے معرفت کی؟ ایک تو اس وجہ سے، جیسے میں نے مولا کی دو مثالیں دی، ایک بھول پانے والی مثال، ایک سنجیدہ مثال. یہ آدمی بھی بیچارہ علی کو مشورہ دینے آ رہا ہے اپنے بھول پانے میں، وہ آدمی مشورہ دینے آ رہا ہے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سیاستدان سمجھ کر. اگرچہ مولا نے بہترین جواب دیا، علی کا ہر جواب بہتر ہوتا، مگر یہ اس لیے بہت بہتر ہے کہ مومن کو مرتے دم تک یاد رکھنا علی کو سیاست پڑھانے آئے. لولا التقاء لکنت ادھى الناس من العرب. اگر خوف خدا درمیان میں نہ ہوتا تو علی سے بڑا سیاستدان پورے عرب میں آج تک پیدا نہیں ہوا. تمہارا مسئلہ یہ ہے، تمہارے پاس پالیٹکس ہے، علی کا مسئلہ ہے علی کے پاس تقوی ہے، کیونکہ علی امام المتقین ہے. خالی علی کے پاس تقوی نہیں ہے، علی کے چاہنے والوں کے پاس اور کوئی دولت ہو کہ نہ ہو، دولت تقوی ضرور ہوگی. لیکن آخری امام کے حوالے سے بھی ایسی ہی باتیں، سیاسی لوگ بھی اور عام لوگ بھی بھولے بھالے، وہ بھولے بھالے لوگ ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ کل ان کو مسجد النبوی میں جو ملا تھا اور ایک سکہ دے کر گیا وہ امام لگ رہے ہیں، کل انہیں فلاں امام والے میں جو ملا تھا اور اس طرح سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر گیا، مولانا ایسا چہرہ آج تک دیکھا نہیں، اتنے اچھے لگ رہے تھے، ہمیں تو یقین ہے کہ وہ ہمارے امام. وہ ہاتھ کی 10 انگلیوں والے مومن آج بھی پائی جاتے ہیں. مولانا کل رات کو تو ہمارے خواب میں امام آئے تھے. انٹرنیٹ پر آج کل ایک مصیبت یہ بھی آئی بھی، یہ خواب اس کی 40 کاپیاں نقل کرے. اچھا پہلے تو پھر بھی ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا، مشکل لگتی تھی. وہی جو آج کے مجلس کے بیچ میں بھی بات آئی، ٹیکنالوجی. اب لکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرنا، وہ اٹھا کے 40 کے نام فارورڈ کر دیا. امام زمانہ جن کے خوابوں میں آج کل آ رہے ہیں، ارے ہمارے مراجع کے خواب میں کیوں نہیں آتے؟ نائبین امام کے خواب میں کیوں نہیں آتے؟ معاشرے کے مانے ہوئے صاحبان تقوی کے خواب میں کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ خواب میں جب آتے ہیں نا تو پھر ایسی باتیں بھی بتاتے ہیں. امام نے آ کر کہا، میں کسی تنازع میں نہیں الجھنا چاہتا ہوں، میں تو خالی اپنے عنوان کو سمجھانے جا رہا ہوں. امام نے آ کر کہا کہ آج ساری دنیا میں جتنے شیعہ نمازیں پڑھ رہے ہیں سب کی نمازیں غلط، صرف پاکستان کے کچھ گاؤں اور ایسے شہر ہیں جہاں کی نماز صحیح. کیونکہ یہ اپنی نماز کے تشہد میں وہ بات کہہ ہی نہیں رہے ہیں. اچھا انہی کی نماز غلط نہیں، عراق غلط، ایران غلط، پاکستان، امارات غلط، کویت غلط، قطر غلط، یورپ غلط، امریکہ غلط. اس سے پہلے ہمارے جتنے بزرگ گزرے کلینی تک، آج سے لے کے محمد ابن یعقوب کلینی تک، سب کی نمازیں غلط، سب کی کتابیں غلط. ساری آج تک جتنی کتابیں ہمارے یہاں نماز کے طریقے کی لکھی گئی ہے سب جھوٹی. کیونکہ امام نے آ کے خواب میں بتایا نماز کا صحیح طریقہ تو میں تمہیں بتا رہا ہوں. اتنا بھولا بھالا مومن، مولا کو مشورہ دینے والا، یہ وہی لگ رہا. تمہیں پتا کیسے چلا کہ یہ امام؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ خواب میں کبھی شیطان رسول اور امام کی شکل نہیں بنا سکتا. تو یہ تمہارے لیے تو نہیں ہے نا، یہ اس کے لیے ہے جس نے کبھی اصلی رسول اور اصلی امام کو دیکھا ہو اور اسی شکل میں خواب میں کوئی نظر آیا ہو تو کہا کہ میں تو رسول کو جانتا ہوں، یہ تو رسول نہیں ہو سکتا جو میرے خواب میں آیا. تم تو نہ رسول کے زمانے میں پیدا ہوا نہ امام کے زمانے، نہ اس زمانے میں SMS تھا، نہ MMS تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ای میل تھا. جی آپ نے کہا مجھے اسکین کاپی مل گئی ہے اور رسول خدا کی شکل، رسول کی قبر تک کی جھوٹی تصویر انٹرنیٹ پہ آئی ہے اور کہا جا رہا ہے قبر رسول. تو جو حدیث تمہارے لیے نہیں ہے اس کے لیے جو رسول خدا یا 11 میں سے کسی امام کے زمانے میں رہا، جو واقعا مدینے میں امام کی زیارت کر کے آیا، اسی شکل کی کوئی شخصیت اس کے خواب میں آ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں امام ہوں، تو یہ بات صحیح.
وہ جھوٹا، وہ شیطان نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو آج تک نہ رسول کو دیکھا نہ امام کو۔ یہ تو کسی روایت میں نہیں ہے کہ شیطان اپنے آپ کو جھوٹا امام نہیں کہہ سکتا ہے۔ کہہ سکتا ہے، تم جب جانتے ہی نہیں ہو کیسے پتا چلا یہ امام ہے؟ بھولا بھالا مومن چکرا بھی جاتا ہے مگر وہاں سے لے کے بات وہاں تک جاتی ہے، یہ بھولا مومن اور وہ کچھ زیادہ سمجھدار۔ مولانا میں نے کیلکولیشن لگائی ہے 3 سال بعد امام آ رہے۔ مولانا میرے پاس امام آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 6 مہینے بعد آ رہے ہیں۔ مولانا آپ کے لیے ہوں گے امام غائب؟ ہمارے گھر میں تو ہر جمعے کی صبح آ کے حلوہ پوری کا ناشتہ بھی ہمارے ساتھ کر کے جاتے ہیں۔ یہ سارے واقعات میں نے سنا۔ مولانا میرا وزن بہت بڑھ گیا، ایک صاحب کہہ رہے میرا تو بڑھ ہی گیا، وہ صاحب کہہ رہے مولانا میرا وزن بہت بڑھ گیا۔ امام آئے، دیکھا یہ سارے وہ واقعات ہیں جو آج دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں اور یقین کرنے والے لوگ۔ مولانا امام آئے، کہا کہ تمہارا وزن بہت بڑھ گیا، وزن کم کرو۔ مولا کیسے کم کرے؟ کہا جاگنگ شروع کرو۔ مولا اکیلے جاگنگ ہوتی نہیں، بڑا بور کام۔ اچھا میرے پاس وقت تو نہیں ہے، ہفتے میں 1 دن میں تمہارے ساتھ آ کے نعوذ باللہ جاگنگ کروں گا۔ یہ جملے، یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اور لوگ یقین کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایسے احمق اور بے وقوف اور پاگل کہاں سے آ گئے، مسئلہ ان کی باتوں پہ یقین کرنے والے کہاں سے آ گئے۔ اگر کوئی آدمی شراب کے نشے میں صبح کی نماز 2 کی 4 پڑھا دے تو ہمیں اس پہ تعجب نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھ لینے والوں پہ تعجب ہے۔ بڑے آرام سے پڑھ لی، بلکہ پلٹ کے جملہ بھی کچھ نے کہا کہ اتنا مزہ تو کسی نماز میں نہیں آیا۔ یہی ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ اگر قوم جاہل نہ ہو تو قاضی شرح جیسے علماء کو لوگوں کا دین اور ایمان بیچنے کا موقع نہ ملے۔ لوگ جاہل ہوتے ہیں تو فاسق عالم معاشرے کو تباہ کرتے ہیں، مگر یہ بہت بات کا مسئلہ۔ اب جب ایسا ماحول بنے، مولا کو سیاست سکھانے والے سے لے کر مولا کو جواب دینے کا طریقہ بتانے والے تک اور امام زمانہ کو یہ جملہ کہتے سنا کہ ساری کائنات کی نمازیں غلط، صرف تمہاری اور تمہارے گاؤں کے 10 آدمیوں کی نماز صحیح، تو یقین کر لیا کہ یہ شیطان نہیں ہے، یہ امام ہے۔ وہاں سے لے کے امام کے ساتھ جاگنگ کرنے والوں تب ضرورت پڑی معرفت امام۔ اسی طرح سے اب آیا میں آج کی تقریر کے 46ویں منٹ میں خالی اپنے عنوان کی وضاحت پر۔ اب جو لوگ بہت بعد میں آئے ان کی تو سمجھ میں نہیں آئے ہوگا مولانا کہہ کیا رہے۔ مولانا کہہ یہ رہے کہ 1432 ہجری کے حسینیہ زہرا کے اس تیسرے عشرے کے لیے ہمارا عنوان ہے معرفت ولایت۔ جیسے خدا واضح ہے، معرفت کرانا پڑتی، قرآن واضح ہے، معرفت قرآن کرانا پڑتی، امام واضح ہے، معرفت امام کرانا پڑتی ہے۔ ولایت اتنی واضح حقیقت کہ مجمع نے مجھ سے پہلے آیت پوری کر دی، وہ لوگ جو شروع مجلس میں بیٹھے تھے جب آیت پڑھی گئی، مگر یہاں بھی معرفت ولایت کسی کو نہیں، کسی سے مطلب عام لوگ۔ کیوں؟ ہم نے کہا کہ آپ ولایت کے قائل ہیں، کہا قائل ہے، دلیل کیا ہے؟ کہ دیکھیں ہم اتنی محبت کرتے ہیں علی اور اولاد علی سے، ولایت کی بات کر رہا ہوں، محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ ولایت کو مانتے ہیں؟ ایک مومن سے بات ہو رہی، ہاں ہاں مانتے ہیں۔ دلیل کا ولایت کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے علی کے نام پہ ہم اپنی اولاد قربان کر دیں، یا ایام اعظم میں آ کے بیٹھتے یہ ولایت ہی تو ہے۔ میں نے کہا یہ ولایت نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ غدیر خون کے میدان میں رسول اللہ نے علی کی محبت کا حکم نہیں دیا ہے، ولایت کا حکم دیا۔ ولایت کو پہچانے، محبت تو اتنی اہم عبادت ہے، جملہ میں نے روک دیا، محبت تو اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا اعلان کرنے کے لیے رسول خدا کو اپنی عمر کے 63 سال گزرنے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں غدیر میں من کنت مولا یعنی علی کی محبت کا حکم دیا، تو غدیر کا اعلان پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری سال کے آخری مہینوں میں دیا۔ 18 ذی الحجہ کو غدیر، 18 محرم، 28 صفر اور 10 دن اور 2 مہینے اور 10 دن کے بعد پیغمبر انتقال کر گئے۔ تو کیا علی کی محبت کو 63 سال روکا گیا؟ علی کی محبت تو اسلام میں پہلے دن کے ساتھ آ گئی۔
یہ آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ ہے محبت کی آیت. یہ کب آئی ہے؟ مکے میں آئی، بالکل ابتدا میں. محبت الگ چیز ہے، ولایت الگ چیز ہے. محبت چھوٹی چیز ہے، ولایت بڑی چیز ہے. محبت غیر مسلم بھی کرے گا، کافر بھی کرے گا، مشرک بھی کرے گا، ہندو بھی کرے گا. ولایت صرف مولائی بارہ امام شیعہ کرے گا. فرق ہے. کیا آج بھی دنیا میں ایسے بت پرست نہیں ہیں جو اتنی محبت کرتے حسین سے کہ حسین کا نام لے کے وہ بھی آگ پہ چلتے ہیں اور ان کا بھی بدن نہیں جلتا؟ محبت کے لیے اسلام اور ایمان کی شرط نہیں ہے، لیکن ولایت یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف مولائی شیعوں کے بس کی بات ہے. لیکن اگر مومن کو ہی پتہ نہ چلے کہ ولایت اور محبت کا فرق کیا ہے اور وہ غلطی سے محبت کو ولایت سمجھ کے زندگی گزارنے لگے، تو ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے ولایت صحیح نہ کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں اس نے نقصان اٹھایا. جو ولایت سے محروم رہا نہ اس کی دنیا بنے گی نہ اسے آخرت ملے گی. تو کیا ہے ولایت؟ یہ ہمارا عنوان. اور ایک جملہ کہہ کے آج کی بات ختم کروں، اور وہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں محبت کا مسئلہ نہیں تھا. لشکر یزید محبت کے دشمن نہیں تھے، یہ ولایت کے دشمن تھے. اسی لیے ایک جملہ ہمارے علماء کہتے ہیں، حسین شہید ولایت ہیں، غدیر کے اعلان ولایت کو بچانے کے لیے مارے گئے. ورنہ میں آپ کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میری برف باری کی فلائٹ، میری دھند کی فلائٹ، میں جن قدرتی آفات میں سے تیرتا ہوا اور پھسلتا ہوا آپ تک پہنچا ہوں، شروع میں نے بتا دیا. اس کا خیال کرتے ہوئے آخر تقریر میں اگر دو چار جملے ذرا سے آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو نظر انداز کیجئے گا. ولایت محبت الگ الگ چیزیں ہم نے مکس اپ کر دیا. ولایت کو محبت سمجھ کر جو قدیر کا اعلان ہے وہ ہم نے بھلا دیا. محبت تو وہ شے کہ میں نے کہا ہندو، مشرک، بت پرست، کافر، ارے اسے چھوڑے. مرحلے ایسے آتے ہیں کہ اہل بیت کی مظلومیت تو یزیدیوں کو بھی رلا دیتی. یزیدی دنیا میں ان سے زیادہ پتھر دل کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، مگر کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں اہل بیت کی مظلومیت انہیں رلا دیتی ہے. ولایت کو نہیں مانیں گے، مظلومیت کو مان لیں گے. جب علی اصغر کو لے کے آقا حسین کربلا کے میدان میں آئے تھے اور اصغر نے سوکھے ہونٹوں پہ ننھی سے زبان پھیرنا شروع کی تھی تو کون لوگ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے تھے، اور ایسا رونے لگے تھے کہ لشکر کے سالار کو خطرہ ہوا، میری فوج میرے خلاف بغاوت کرنے والی ہے. یہ کون لوگ تھے؟ شہر مدینہ سے محبان اہل بیت کا کوئی قافلہ آ گیا. شہر کوفہ میں جو شیعان حیدر کرار کی ایک جیل تھی جو مختار نے بعد میں توڑی، اور ایک مجلس میں ذرا سا اشارہ آئے گا اس کی طرف، کیا یہ جیل ٹوٹ گئی؟ 4,500 شیعان حیدر کرار محبت امام کے جرم میں کوفے سے کربلا آ گئے، محبت امام کے جذبے میں کوفے سے کربلا آ گئے. یہ منہ پھیر کے کون لوگ رو رہے؟ یہ کن کی وجہ سے ہمارے ساتھ ڈرا جا رہا ہے کہ کربلا کا سارا نقشہ بدل جائے گا، میرے خلاف تلواریں حرکت میں آ جائیں گی؟ یہ سارے کے سارے یہ وہی یزیدی جو اکبر کے کلیجے کی برچی اترتی رہی، یہ بیٹھے دیکھا کرتے رہے، اور محمد کے لاشیں یہ خوشی کے باجے بجاتے رہے. قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہا، ان پہ کوئی اثر نہ ہوا، مگر اصغر یزیدیوں کو رلایا، اور ایسا رلایا. یہاں پہ ایک جملہ یہ بھی عرض کر دوں، شب عاشور آقا حسین
4 بڑے عمل آقا نے شب عاشور کیے. سورج ڈوبا، مغرب کی نماز ختم ہوئی، آقا نے سارے مردوں کو بٹھا کے ان کا امتحان لیا. ٹھیک ہے، چراغ گل کیا، مردوں کا امتحان. شب عاشور آخر میں پہنچی، فجر کا وقت آ رہا. حسین نے کربلا کے میدان کا اندھیرے میں دورہ کیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا قاسم گرے گا، یہ جگہ ہے جہاں اکبر کے کلیجے میں برچی لگے گی، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میں ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آؤں گا. جو راوی ساتھ میں تھا پہرے دار برین، تڑپ کے کہا مولا مگر یہ تو بڑی عجیب زمین لگ رہی ہے، یہاں تو لگ رہا ہے کسی نے آ کے باقاعدہ صفائی کی ہے، کنکر ہٹائے ہیں، پتھر ہٹائے ہیں. مولا نے کہا یہ میری ماں فاطمہ زہرا، فاطمہ کو معلوم ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا لال ذوالجناح سے گرنے والا. شہزادی نے پہلے سے آ کے کنکر و پتھر ہٹا دیے. شہزادی جسارت نہیں کر رہا ہوں، کنکر و پتھر تو ہٹا دیے کہ میرے لال کے بدن میں یہ کنکر نہ چبھے، لیکن جب تیر لگے، تلواریں گری، نیزے لگے، برچیاں، لشکر یزید بوریاں بھر کے پتھر بھی لایا تھا. جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہ تھا وہ پتھر اٹھا کے آقا حسین کے امامے پہ مار رہا ہے. وہ اول شب مردوں کا امتحان، یہ آخر شب کربلا کے میدان کا دورہ. درمیان میں 2 واقعات اور ہیں. شب عاشور ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے نمازیں پڑھ کے بتایا، مقصد کربلا نماز. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مردوں کا امتحان تو ہو گیا، آدھی رات کو آقا عورتوں کا امتحان لینے چلے. کربلا کی بیبیاں کی سال میں ہیں، سارے خیمے سیدانیوں کے درمیان میں ہیں، اصحاب کے خیمے چاروں طرف. آقا بیبیوں کے خیمے کے قریب سے گزر رہے ہیں. ایک ہی منظر نظر آیا، ہر بیوی بہت خوش، بہت مطمئن، کل کی قربانی کے لیے اپنے فدیے کو اور اپنے تحفے کو تیار کر رہی. ہاں فطرت بھی اپنی جگہ. ام لیلہ ہاتھ میں شمع لے کے بیٹھی ہیں، 18 سال کے اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہیں. اکبر بیٹا کل تجھے قربانی تو دینا، تیری ماں آخری مرتبہ تیرے چہرے کو اطمینان سے دیکھ لے. کل یہ چاند جیسا چہرہ خاک اور خون میں آلودہ ہونے والا. زینب حسین خیمے میں نہیں گئے، باہر سے جا رہے ہیں. آن محمد کو سامنے بٹھایا، بچوں کے سر پہ ذرا سے بڑے امامے نظر آ رہے ہیں. حسین نے دیکھا، پہچان لیا. ایک کے سر پہ اس کے دادا جعفر طیار کا امامہ پہنایا، ایک کے سر پہ اس کے نانا حیدر کرار کا امامہ پہنایا ہے. اور زینب کہہ رہی ہے بیٹا اون، بیٹا محمد اون بن کے مقتل میں نہ جانا، جعفر طیار بن کے جانا، محمد بن کے میدان میں نہ جانا، حیدر کرار بن کے جانا. مگر ایک بات یاد رکھنا، تیری ماں تجھ سے بات بھی نہ کرے گی جب فرات پہ قبضہ کر لے گا، اور اصغر سے پہلے اگر پانی پی لیا. بیٹا اون، بیٹا محمد خبردار ایسا نہ ہونے پائے میرا اصغر پیاسا ہو. فروا کے خیمے کو دیکھا، قاسم سے کہہ رہی ہے قاسم بیٹا تیری ماں سیدانی نہیں ہے، وہ بہت ڈر رہی ہے کل کے جہاد میں میرا قاسم کہیں پیچھے نہ ہٹ جائے. دنیا کہے گی حسن کا بیٹا پیچھے نہ ہٹتا، یہ فروا کے دودھ کی خرابی ہے. ماں کی عزت رکھے گا نا. ہر خیمے میں یہی منظر ہے، صرف ایک خیمہ ہے جہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. آقا نے دیکھا یہ رباب کا خیمہ، چونکہ یہاں سے رونے کی آواز آ رہی تو آقا اس خیمے میں داخل ہو گئے. دیکھا اصغر کے گہوارے پہ سر رکھے رباب رو رہی. رباب کیا بات ہے، اصغر خیریت سے تو ہے، اصغر مر تو نہ گیا جو رو رہی ہے. گھبرا کے کھڑی ہو گئی رباب. ایک عجیب جملہ کہا مولا آج رات سے پہلے تک میں اپنے آپ کو کائنات کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھتی تھی. ایک امتی گھر میں پیدا ہوئی، ایک عام گھر میں پیدا ہوئی، لیکن اللہ نے یہ شرف دیا علی اور فاطمہ کی بہو قرار پا رہی. حسین جیسا
जवाने जन्नत का सरदार मेरा शौहर बना। अल्लाह ने इस घर में आके मुझे 2 कीमती हीरे दिए, एक बेटा एक बेटी। आज भी दुनिया कहती है बेटा और बेटी हो जाए खानदान मुकम्मल, मगर मौला आज रात ये लग रहा है कि मैं बड़ी बदकिस्मत हूं। आज से पहले तक मैं सबसे खुशकिस्मत एक आम औरत फातिमा की बहू बने। हुसैन ने मुस्कुरा के पूछा, रबाब ये ख्याल क्यों आया? कहा मौला मैं देख रही हर बीबी कल के इम्तिहान के लिए अपना फिदिया, अपनी कुर्बानी तैयार कर रही है। जब ये शहजादी फातिमा के सामने जाएंगी तो कितना सुरखरू होके जाएंगे, लेकिन हाय रबाब, मेरे पास शहजादी की बारगाह में पेश करने के लिए कोई तोहफा नहीं है। नहीं रबाब, तेरी तो 2 औलादें हैं। रबाब कहेंगी आका जो चलने के काबिल है वो लड़की है सकीना, लड़कियां मख्तल में नहीं जाती है, और जो मख्तल में जा सकता है वो लड़का है, मगर इतना छोटा कि घुटनों के बल चला के भी मैदान में नहीं ले जा सकता। मुझे नहीं मालूम आका ने क्या जवाब दिया मेरे आखिरी जुमले। शहजादी आप समझ रही हैं लड़कियां जिहाद नहीं करती, अरे आपकी सकीना शाम में ऐसा जिहाद करेगी लोग ज़ैनब के जिहाद को भूल जाएंगे। जिंदान शाम में सकीना का मातम, शाम में इनकलाब लाएगा, और आपका असगर कल ऐसा जिहाद करने वाला है कि दुनिया अकबर और अब्बास का जिहाद भूल जाएगी। अकबर के जिहाद पे यजीदी मुस्कुराए, असगर के जिहाद पे घबराए। उमर साद ने कहा हरमुला असगर का जिहाद खत्म कर। हरमुला ने तीर चलाया, नहीं, कहां चलाया? नहीं चलाया, हाथ कांपे, तीरों कमान गिर पड़े। 3 बार कोशिश की। हरमुला का दोस्त आया, कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे मैं कहूं आज अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज तू है। एक बच्चे से डर गया, कहा बच्चे की बात नहीं है, इधर तीर चलाना चाहता हूं। खेमे का पर्दा हिलने लगता है, ऐसा लगता है माँ दरे खेमा पर ये मंजर देख रही है। अरे माँ के सामने शशमाहे के गले को कैसे छेदूं? और जब लाशा गया रबाब ने जुमला कहा, या बुनैया अब मिसलों का यूनहर, अरब में जानवर भी 6 महीने का नहीं मारा जाता। हाय मेरा शशमाहा 6 महीने का और 3 साल का। अजरुकुम अल्लाह अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। मेरे 36 साला मिंबर के तजुर्बे का खुलासा, जिस मजलिस में असगर के मसाइब पढ़े जाएं वहां दुआएं फौरन कबूल होती हैं। खवातीन उनके दरमियान किसी गोशे में असगर की दादी फातिमा ज़हरा, असगर के मसाइब सुन के ताज्जुब नहीं है कि गश खा के भी गिर पड़ी। खुदा बंदा तुझे मासूम अली असगर के खून नाहक का वास्ता, और तुझे असगर की इतनी अजीम मां रबाब का वास्ता, करबला वालों के तमाम मसाइब का वास्ता जो मोमिनीन और मोमिनात आज की इस मजलिस में तशरीफ लाए हैं, इनको, इनके घरों को, इनकी रोजी के जराए को, इनके घर वालों को और इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। खुदा बंदा सफ़े अज़ा पर बैठकर असगर के मसाइब पर एक आंसू जिसकी आंख से निकल आया, एक सदाए गिरिया जिसके होठों पे आ गई, खुदा बंदा उसकी सारी हाजतें बेहक खून नाहक अली असगर कबूल फरमा। लेकिन मरते दम तक, बल्कि कयामत में भी, बल्कि जन्नत में भी ख़म हुसैन की दौलत हमें मुसलसल अता फरमाता रहे। खुदा बंदा जिस अजीम मकसद के लिए शहीद विलायत हुसैन ने अपना असगर कुर्बान कर दिया, हमें उस दीन और उस विलायत और शोहदाए करबला की सीरत पे अमल की तौफीक अता फरमा, और इन मजालिम के इंतकाम के लिए गदीर खुम में बनाए हुए आखिरी वली खुदा, अपनी आखिरी हुज्जत वारिस मासूमीन फरज़ंद ज़हरा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
Ya Hussein, 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 Ya Hussein. بابا میرے میرے بابا بابا میرے میرے بابا بابا میرے میرے بابا بابا میرے کہتی ہے سکینہ رو رو کر بابا میرے میرے بابا بابا میرے کہتی ہے سکینہ رو رو کر بابا میرے ہے پیاس بہت پھکتا ہے جگر بابا میرے میرے بابا بابا میرے تم چھوڑ کے گھر جاؤ گے مجھے زندہ نہ کبھی پاؤ گے مجھے زندہ نہ کبھی پاؤ گے مجھے زندہ نہ تم چھوڑ کے گھر جاؤ گے مجھے زندہ نہ کبھی پاؤ گے مجھے زندہ نہ کر جاؤں گی میں دنیا سے سفر بابا میرے میرے بابا بابا میرے کہتی ہیں سکینہ رو رو کر بابا میرے ہم بھی نہیں اکبر بھی نہیں قاسم بھی نہیں اصغر بھی نہیں قاسم بھی ہم بھی نہیں اکبر بھی نہیں قاسم بھی نہیں اصغر بھی نہیں قاسم بھی سب چھوڑ گئے مجھ کو کیوں کر بابا میرے میرے بابا کہتی ہے سکینہ رو رو کر بابا میرے جب شام غریب آئے گی کیا کیا نہ مجھے تڑ پائے گی کیا کیا نہ
میں غریب آئے گی کیا کیا نہ مجھے تڑ پائے گی کیا کیا نہ سوؤں گی میں کس کے سینے پر بابا میرے بابا بابا میرے کہتی ہیں سکینہ رو رو کر بابا میرے دامن میں لگی ہے آگ ادھر سوتے ہیں چچا دریا پا ادھر سوتے ہیں دامن میں لگی ہے آگ ادھر سوتے ہیں چچا دریا پا ادھر سوتے ہیں شعلوں کو بجھاؤں میں کیوں کر بابا میرے بابا بابا میرے کہتی ہیں سکینہ رو رو کر بابا میرے گردن نہ بندھی پردہ نہ لٹا گوہر نہ چھنے کرتا نہ جلا گوہر نہ چھنے کرتا نہ جلا گردن نہ بندھی پردہ نہ لٹا گوہر نہ چھنے کرتا نہ جلا گوہر نہ اچھا ہے رہی صغرا گھر پر بابا میرے بابا